اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا اللہم رزقا طیبا علما نافعا وعملا متقبلا سبحان عدد خلقہ سبحان اللہ رضا نفس سبحان اللہ زینت عرشہ سبحان اللہ مداد کلماتہ الحمدللہ عدد خلقہ الحمدللہ رضا نفس الحمدللہ زینت عرشہ الحمدللہ مداد کلماتہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان بہت رحم والا اے اللہ قبول فرما اللہ قبول فرما اللہ قبول فرما بسمہ پڑھا کا ترجمہ شروع کرتی ہوں۔ یا وہ ذات بہتر ہے جس نے آسمان زمین کو بنایا، اس نے آسمان سے تمہارے پانی برسایا، پھر اس پانی کے ذریعے سے ہم نے رونق دار باغ اگائے اور نہ تم سے تو ممکن نہ تھا کہ تم ان باغوں کے درختوں کو اگا سکو۔ یہ سن کر بتلاؤ کہ کیا اللہ تعالیٰ کے ساتھ عبادت شریک ہونے کے لائق کوئی اور معبود ہے، مگر مشرکین پھر بھی نہیں مانتے، بلکہ یہ ایسے لوگ ہیں کہ دوسروں کے خدا کے برابر ٹھہراتے ہیں۔ اور وہ ذات جس سے نے زمین کو مخلوقات قرار گاہ بنایا، اس کے درمیان نہریں بنائے، زمین کے ٹھہرانے کے لیے پہاڑ بنایا، دریاؤں اور دو دریاؤں کے درمیان ایک حد فاصل بنائی، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ مگر مشرکین نہیں مانتے، بلکہ ان میں زیادہ تو اچھی طرح سمجھتے بھی نہیں۔ یا وہ ذات جو بے قرار آدمی کی اما یجیب مضطر اذا دعاہ یکشف السوء، یا وہ ذات جو بے قرار آدمی کی سنتا ہے، جب اس کو پکارتا ہے اس کی مصیبت کو دور کر دیتا ہے۔ تم کو زمین میں صاحب تصرف بناتا ہے۔ یہ سن کر اب بتلاؤ کہ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے، مگر تم لوگ بہت ہی کم یاد رکھتے ہو۔ اچھا، پھر اور کمالات سن کر بتلاؤ کہ یہ بت بہتر ہیں یا وہ ذات جو تم کو خشکی اور دریا کی تاریکیوں سے راستہ سجھاتا ہے، جو کہ ہواؤں کو بارش سے پہلے بھیجتا ہے، جو بارش امید دلا کر دل کو خوش کر دیتی ہے۔ یہ سن کر بتلاؤ کہ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ ہرگز نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے شرک سے برتر ہے۔ وہ ذات جو مخلوقات کو اول بار پیدا کرتا ہے، جو کہ مسلم پر اس کو دوبارہ زندہ کرے گا، جو کہ آسمان سے پانی برسا کر زمین سے نباتات نکال کر تم کو رزق دیتا ہے۔ یہ سن کر بتلاؤ کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ آپ کہیے کہ اچھا تم استحقاق عبادت پر اپنی دلیل پیش کرو اگر تم اس دعوے میں سچے ہو۔ آپ کہہ دیجیے کہ جتنی مخلوقات آسمان اور زمین یعنی عالم میں موجود ہے، ان میں سے کوئی بھی غیب کی بات نہیں جانتا، بخبر اللہ تعالیٰ کا۔ اس وجہ سے ان مخلوقات کو یہ خبر نہیں کہ وہ کب دوبارہ زندہ کیے جائیں گے، بلکہ آخرت کے بارے میں خود ان کا علم زیادہ وقوع ہی نیست ہو گیا، بلکہ یہ لوگ اس شک میں ہیں کہ بلکہ اس سے اندھے بنے ہوئے ہیں۔ اور یہ کافر یوں کہتے ہیں کہ کیا ہم لوگ جب مر کر خاک ہو گئے اسی طرح ہمارے بڑے بھی، تو پھر کیا ہم لوگ زندہ کر کے قبروں سے نکالے جائیں گے؟ اس کا تو ہم سے اور ہمارے بڑوں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے وعدہ ہوتا چلا آیا۔ یہ بے سند باتیں جو اگلوں کے نقل میں ہوتی چلی آئی ہیں۔ آپ کہہ دیجیے تم زمین میں چل پھر کر دیکھو کہ مجرمین کا انجام کیا ہوا۔ اگر باوجود ان مواعظ بلیغہ کے پھر بھی مخالفت پر کمر بستہ رہیں تو آپ ان پر غم نہ کیجیے، جو کچھ یہ شرارتیں کر رہے ہیں اس سے تنگ نہ ہو جائیے۔ یہ لوگ بے باکانہ یوں کہتے ہیں کہ یہ وعدہ عذاب قہر کا کب پورا ہوگا۔ اگر تم سچے ہو تو بتلاؤ۔ آپ کہہ دیجیے عجیب نہیں کہ جس عذاب کی تم جلدی مچا رہے ہو اس میں سے کچھ تمہارے پاس آ ہی لگا ہو، اور اب تک جو دیر ہو رہی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کا رب لوگوں پر زیادہ اپنا بڑا فضل رکھتا ہے، لیکن اکثر آدمی اس بات سے شکر نہیں کرتے۔ آپ کے رب کو سب خبر ہے جو کچھ ان کے دلوں میں ہے،
مخفی ہے جس کو وہ اعلانیہ کرتے ہیں، اور آسمان زمین میں ایسی کوئی مخفی چیز نہیں جو لوح محفوظ میں نہ ہو۔ بے شک قرآن بنی اسرائیل پر اکثر ان باتوں کی حقیقت کو ظاہر کرتا ہے جس میں وہ اختلاف کرتے ہیں، اور بالیقین وہ ایمانداروں کے لیے خاص ہدایت، خاص رحمت ہے۔ بالیقین آپ کا رب ان کے درمیان اپنے حکم سے وہ عملی فیصلہ قیامت کے دن کرے گا، اور وہ زبردست علم والا وہ سب۔ سو جب وہ ایسا ہے تو آپ اللہ پر توکل رکھیے، یقیناً آپ صحیح حق طریقہ پر ہیں۔ آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے، نہ بہروں کو اپنی آواز سنا سکتے، خصوصاً جب وہ پیٹ پھر کر چل دے، اور نہ آپ اندھوں کو ان کی گمراہی سے بچا کر راستہ دکھلانے والے ہیں۔ آپ تو صرف انہی کو سنا سکتے ہیں جو ہماری آیتوں کا یقین رکھتے ہیں، پھر وہ مانتے بھی ہیں۔ آج جب وعدہ قیامت کا ان پر پورا ہونے کو ہوگا تو ہم ان کے لیے زمین سے ایک عجیب جانور نکالیں گے کہ ان سے باتیں کرے گا۔ کافی لوگ ہماری یعنی اللہ تعالیٰ کی آیتوں پر یقین نہ لاتے تھے، اور جس دن قبروں سے زندہ کرنے کے بعد ہماری امت میں سے ایک ایک گروہ ان لوگوں کا حساب کے لیے جمع کریں گے جو ہماری آیتوں کو جھٹلایا کرتے تھے۔ پھر ان کو روکا جائے گا یہاں تک کہ جب موقف میں حاضر ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کہ کیا تم نے میری آیتوں کو جھٹلایا تھا، حالانکہ تم ان کو اپنا احاطہ علمی میں بھی نہیں لائے، بلکہ اور بھی کیا کام کرتے رہے۔ اور اب وہ وقت ہے کہ ان پر وعدہ عذاب کا پورا ہو گیا، بوجہ اس کے دنیا میں انہوں نے بڑی بڑی زیادتیاں کی تھی، تو وہ لوگ بات بھی نہ کر سکیں گے۔ کیا انہوں نے اس پر نظر نہیں کی کہ ہم نے رات بنائی تاکہ لوگ اس میں آرام کریں، اور آرام مشابہ موت کے ہیں، اور دن بنایا جس میں دیکھے یہ مباحثہ جہالت بعد الموت کی ہے، پس بلا صبا اس میں بڑی بڑی دلیلیں ہیں انہی لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں۔ جس دن سور بھوک ماری جائے گی، جتنے آسمان زمین میں ہیں سب گھبرا جائیں گے، مگر جس کو خدا چاہے وہ اس گھبراہٹ اور موت سے محفوظ رہے گا۔ سب کے سب اس کے سامنے دبے جھکے رہیں گے۔ تو جن پہاڑوں کو دیکھ رہا ہے ان کو خیال کر رہا کہ یہ اپنی جگہ سے جنبش نہ کریں گے، حالانکہ وہ بادلوں کی طرح اڑے اڑے پھریں گے۔ یعنی قیامت جب آئے گی تب پہاڑ روم کے گالے کی طرح بکھرا پڑا ہوگا، اڑے گا۔ یہ خدا کا یعنی وہ بادلوں کی طرح اڑے پھریں گے، یہ خدا کا کام ہوگا جس نے ہر چیز کو مناسب انداز میں مضبوط بنا رکھا ہے۔ یہ یقینی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کو تمہارے سب افعال کی پوری خبر ہے۔ جو شخص نیکی یا ایمان لائے گا سو اس شخص کو اس کی نیکی کا اجر سے بہتر اجر ملے گا، اور وہ لوگ بڑی گھبراہٹ سے اس روز امن میں رہیں گے۔ اور جو شخص بدی یعنی کفر شرک لائے گا تو لوگ آندھے منہ آگ میں ڈال دیے جائیں گے۔ اللہ جنی من النار، ان کے سے کہا جائے گا کہ تم کو تو انہی عملوں کی سزا دی جا رہی جو تم دنیا میں کیا کرتے تھے۔ مجھ کو تو یہی حکم ملا ہے کہ میں اس شہر مکہ کی مالک کی حقیقی کی عبادت کیا کروں، جس نے شہر کو محترم بنایا، اس کی عبادت کیوں نہ کی جائے جب کہ وہ ایسا ہے کہ سب چیزیں اسی کی ملک ہے۔ مجھ کو یہ بھی حکم ہوا ہے کہ میں فرما بردار ہوں، اور مجھ کو یہ بھی حکم ملا ہے کہ میں قرآن کریم پڑھ پڑھ کر سنا سو میری تبلیغ کے بعد جو شخص راہ پر آئے گا سو اپنے اسی فائدہ کے لیے راہ پر آئے گا، اور جو شخص گمراہ رہے گا تو آپ کہہ دیجئے کہ میرا کوئی ضرر نہیں، کیونکہ میں تو صرف ڈرانے والے پیغمبروں میں سے ہوں۔ آپ یہ بھی کہہ دیجئے کہ سب خوبیاں خاص اللہ ہی کے لیے ثابت ہے، وہ تم کو عنقریب اپنی نشانیاں یعنی قیامت کے واقعات دکھلا دے گا، سو تم وقوع کے وقت ان کو پہچانو گے۔ اور آپ کا رب صلی اللہ علیہ وسلم اب سورہ قصص شروع ہوتی ہے۔ تاسین میم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان بہت رحم والا ہے۔
तासीन मीम सूरह कसस। ये मज़ामीन जो आप पर वही किए जाते हैं क्या किताब वाज़ा मानी यानी कुरान की आते हैं। हम आपको इस मूसा अलैहिस्सलाम फिरौन का कुछ किस्सा ठीक ठीक पढ़कर यानी नाजिल करके सुनाते हैं। यानी कि मूसा अलैहिस्सलाम का तज़किरा कुरान शरीफ में बहुत जगह आया है, बहुत सी सूरतों में आया, और आदम अलैहिस्सलाम का भी। इन लोगों के नफ़ा के लिए जो ईमान रखते हैं, यानी कि एक ही बात जब आदमी बार बार सुना तो उगता जाए। यही लिए अल्लाह ताला बयान कर रहे हैं कि यानी नाजिल कर कर के सुनाते हैं फिरौन का किस्सा मूसा अलैहिस्सलाम के इन लोगों के लिए जो ईमान रखते हैं, नफ़ा के लिए इनके जो ईमान रखते हैं। फिरौन सरजमीन मिस्र में बहुत बढ़ चढ़ गया था। उसने वहाँ के बासिंदों को मुख्तलिफ कस्में कर रखा था। इन बासिंदों में से एक जमात बनी इसराइल का जोर घटा रखा था, यानी दो कौम थी मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में। एक कौम थी कब्ती जैसे फिरौन था, एक बनी इसराइल जैसे मूसा अलैहिस्सलाम थी। तब बनी इसराइल को एक तरह से अपनी ओ में लिए हुए थे कब्ती कौम। फिरौन का जोर चलता था, बनी इसराइल को बंदी एक तरह से अपने काम बिगाड़ में रखे हुए थे। अपने उनका कुछ न चलता था, बनी इसराइल का जो भी चलता था यही कब्ती कौम का, जो फिरौन का सरदार था, बादशाह था। यानी बनी इसराइल का जोर घटा रखा था इस तरह से कि उनके बेटों को ज़बह कराता था, उनकी औरतों को यानी लड़कियों को जिंदा रहने देता था। वाकई बड़ा मुफसिद था। गर्ज फिरौन इस ख्याल में था कि हमको ये मंजूर था कि जिन लोगों का जोर ज़मीन मिस्र में घटाया जा रहा था हम उन पर दुनियावी व दीनी एहसान करें। अल्लाह ताला कहने लगे कि अब हम फिरौन जो का जोर घटा रहा था बनी इसराइल का, अब हम उनको दुनिया की भी बेहतरी देंगे और दीन की भी, यानी बनी इसराइल को एहसान करे। और ये एहसान कि उनको दीन में पेशवा बना दे, यानी बादशाह वहाँ का, और दुनिया में उनका मुल्क का मालिक बनाए। और मालिक होने के साथ उनको ज़मीन में हुकूमत दे। और फिरौन और हामान उनके ताबईन को इन बनी इसराइल के जानिब से नागवार वाक़यात दिखलाए जिनसे वो बचाव कर रहे थे। जब मूसा पैदा हुआ तो हमने मूसा की वालदा को इल्हाम किया तुम इनको दूध पिलाओ, फिर जब तुम इनके निस्बत जासूसों के मतलब होने का अंदेशा हो तो बेखौफ व खतर इनको दरिया में डाल दो, और न तो गर्क से अंदेशा करना और न मुफारकत पर गम करना। क्योंकि हम जरूर इनको फिर तुम्हारे पास वापस पहुंचा देंगे। अल्लाह ताला ये निशानी दिखा वहाँ लगे। वो पैगंबर थे तो उनको दुनिया ही में वापस उनकी वालदा के पास भेज। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को ये एक तरह से बशारत है, उनको सब्र की तलकीन है कि जो चीज़ आपके पास से चली जाएगी वो अल्लाह की में आपको वापस मिलेगी। फिर इनको पैगंबर बना देंगे। तो फिरौन के लोगों ने मूसा को यानी माँ संदूक के उठा लिया ताकि वो इन लोगों के लिए दुश्मन और गम का बास बने। भला सुबह फिरौन और हामान और उनकी ताबईन इस बारे में बहुत चूके। और फिरौन की बीवी हजरत आसिया ने फिरौन से कहा कि ये बच्चा मेरी और तेरी आंखों की ठंडक है। यानी फिरौन की बीवी आसिया रज़ियल्लाहु से औलाद न थी, इसलिए वो बच्चे को ले ली और कहीं कि बच्चे को रख लो, ये आंखों की ठंडक है, इसको कत्ल मत करो। अजब नहीं कि बड़ा होकर हमको कुछ फ़ायदा पहुंचा दे, या हम इसको अपना बेटा ही बना ले। इन लोगों को अंजाम की खबर न थी। और इधर ये किस्सा हुआ कि मूसा की वालदा का दिल
خیالات مختلفہ کے ہجوم سے بے قرار ہو گیا۔ قریب تھا کہ وہ موسیٰ کا حال سب پر ظاہر کر دیتی اگر ہم ان کے دل کو اس غرض سے مضبوط نہ کیے رہے کہ یہ ہمارے وعدہ پر یقین کیے بیٹھی رہے۔ اللہ کے وعدے پر یقین کرنا چاہیے۔ انہوں نے موسیٰ کی بہن یعنی اپنی بیٹی سے کہا کہ ذرا موسیٰ کا سراغ تو لگا۔ سو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو دور سے دیکھا۔ ان لوگوں کو یہ خبر نہ تھی کہ یہ ان کی بہن ہے۔ اس فکر میں آئی ہے اور ہم نے پہلے سے ہی سے موسیٰ پر دودھ پلائیوں کی بندش کر رکھی تھی کہ وہ کسی کا دودھ نہ پکڑتے تھے۔ بچے کو تو لے آئے وہ، لیکن بہت سی دایا کوئی کا دودھ بچہ موسیٰ علیہ السلام نہ پکڑے، بندش کر رکھی تھی۔ سو اس موقع کو دیکھ کر کہنے لگی، ان کی بہن کہنے لگی، کیا میں تم لوگوں کو کسی ایسے گھرانے کا پتہ بتاؤں جو تمہارے لیے اس بچہ کی پرورش کرے اور وہ دل سے اس کی خیر خواہی کرے؟ غرض ہم نے موسیٰ کو ان کی والدہ کے پاس اپنے وعدہ کے موافق واپس پہنچا دیا تاکہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو اور تاکہ فراق کے غم میں نہ رہیں، تاکہ اس بات کو جان لے کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہوتا ہے۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ اکثر لوگ اس کا یقین نہیں رکھتے اور جب پرورش پا کر اپنی بھری جوانی کی عمر کو پہنچے، قوت جسمانی و عقلیہ سے درست ہو گئے، ہم نے ان کو حکمت علم عطا فرمایا۔ ہم نیک کاروں کو یوں ہی صلہ دیا کرتے ہیں، یعنی عمل صالح سے فیضان علمی میں ترقی ہوتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام شہر میں یعنی مصر میں کہیں باہر سے ایسے وقت پہنچے کہ وہاں کے اکثر باشندے بے خبر پڑے سو رہے تھے، تو انہوں نے وہاں دو آدمیوں کو لڑتے دیکھا۔ ایک تو ان کی برادری میں کا تھا یعنی ایک بنی اسرائیل کا تھا، دوسرا ان کے مخالفین میں سے تھا یعنی وہ قبطی تھا۔ سو وہ جو ان کی برادری کا تھا اس نے موسیٰ علیہ السلام سے اس کے مقابلہ میں جن کے مخالفین میں سے تھا مدد چاہی، تو موسیٰ علیہ السلام نے اس کو ایک گھونسا مارا یعنی قبطی کو مارا بنی اسرائیل کی طرف سے۔ سو اس کا کام ہی تمام کر دیا، ایک گھونسا مارا قبطی کو جو مر گیا۔ موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے یہ تو شیطانی حرکت ہو گئی، بے شک شیطان بھی آدمی کا کھلا دشمن ہے، غلطی میں ڈال دیتا ہے۔ عرض کیا ہے میرے پروردگار مجھ سے قصور ہو گیا، آپ معاف کر دیجیے۔ سو اللہ تعالیٰ نے معاف فرما دیا، بلا شبہ بڑا غفور الرحیم۔ موسیٰ علیہ السلام یہ بھی عرض کیا کہ اے میرے پروردگار چونکہ آپ نے مجھ پر بڑے بڑے انعامات فرمائے ہیں، سو کبھی میں مجرموں کی مدد نہ کروں گا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کو شہر میں صبح ہوئے خوف اور وحشت کی حالت میں کہ اچانک دیکھتے کیا کہ وہی شخص یعنی وہی بنی اسرائیل کا آدمی جس نے کل گزشتہ میں ان سے امداد چاہی تھی پھر ان کو مدد کے لیے پکار رہا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس سے فرمانے لگے بے شک تو سری بدراہ آدمی ہے۔ سو جب موسیٰ علیہ السلام نے اس پر ہاتھ بڑھایا جو ان دونوں کا مخالف تھا وہ اسرائیلی کہنے لگا اے موسیٰ کیا آج مجھ کو قتل کرنا چاہتے ہو جیسا کل ایک آدمی کو قتل کر چکے ہو؟ معلوم ہوتا ہے بس تم دنیا میں اپنا زور بچلانا چاہتے ہو اور صلح ملاپ کروانا نہیں چاہتے۔ اور اس مجمع میں ایک شخص شہر کے اس کنارے سے جہاں یہ مشورہ ہو رہا تھا یعنی کہ فرعون کے دربار میں مشورہ ہو رہا تھا موسیٰ علیہ السلام کو مارنے کا، چونکہ ایک قبطی کو ایک روز پہلے ان سے قتل ہو گیا تھا، یہ مشورہ ہو رہا تھا کہ دوڑے ہوئے آئے، ایک آدمی دوڑا ہوا آیا مجلس سے آپ موسیٰ علیہ السلام کے پاس اور کہنے لگے اے موسیٰ اہل دربار آپ کے متعلق مشورہ کر رہے ہیں کہ آپ کو قتل کر دے، تو آپ یہاں سے چل دیجئے، میں آپ کے خیر خواہی کر رہا ہوں۔ یہ سن کر موسیٰ وہاں سے کسی طرف کو نکل گئے خوف اور وحشت کی حالت میں، چونکہ راستہ معلوم نہ تھا۔ دعا کے طور پر کہنے لگے اے میرے پروردگار مجھ کو ان ظالم لوگوں سے بچا لیجیے۔ جب موسیٰ علیہ السلام مدین کی طرف ہو لیے کہنے لگے کہ امید ہے کہ میرا رب مجھ کو کسی مقام امن کا سیدھا راستہ بتلا دے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، وہ مدین جا پہنچا۔ جب مدین کے پانی یعنی کنویں پر پہنچے
تو اس پر مختلف آدمیوں کا ایک مجموعہ دیکھا، یعنی کنویں پر بہت سارا آدمی پانی اپنے مواشی کو پلا رہا تھا، اپنے گھر لے جا کے لیے لے رہا تھا، جو پانی پلا رہے تھے ان لوگوں سے ایک طرف الگ کو دو عورتیں یعنی دو لڑکی بچی کہ وہ اپنی بکریاں روکے کھڑی ہیں، دو لڑکی وہی کنویں پہ ایک کنارے کھڑی تھی، کہا کہ جتنا آدمی پانی بھر رہا تھا وہ دونوں لڑکی ایک کنارے کھڑی تھی کہ جب سب پانی اپنا اپنا لے لے تب یہ اپنی مواشی کو دیتی اور گھر لے جاتی، کھڑی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان سے پوچھا تمہارا کیا مطلب ہے؟ وہ دونوں بولی کہ ہمارا معمول یہ ہے کہ ہم اپنے جانوروں کو اس وقت تک پانی نہیں پلاتے جب تک یہ چرواہے پانی پلا کر جانوروں کو ہٹا کر نہ لے جائیں، ہمارے باپ بہت بوڑھے ہیں۔ شعیب علیہ السلام کی بیٹی تھی۔ بس یہ سن کر موسیٰ علیہ السلام نے ان کے لیے پانی کھینچ کر ان کے جانوروں کو پلایا، پھر وہاں سے ہٹ کر سایہ میں جا بیٹھے، پھر جناب باری میں دعا کی اے میرے پروردگار اس وقت جو نعمت بھی آپ مجھ کو بھیج دے میں اس کا سخت حاجت مند، یعنی بھوکے تھے، پیدل چل کے آئے تھے مصر سے مدین۔ سو موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک لڑکی کے شرماتی ہوئی چلتی تھی اور یہی جی کی بکری کو آپ نے پانی پلایا تھا شعیب علیہ السلام کی بیٹی آ کر کہنے لگی کہ میرے والد تم کو بلاتے ہیں تاکہ تم کو اس کا صلہ دے جو تم نے ہماری خاطر ہمارے جانوروں کو پانی پلا دیا تھا۔ سو جب ان کے پاس پہنچے اور ان سے تمام حال بیان کیا تو انہوں نے تسلی کی اور کہا کہ اب اندیشہ نہ کرو، تم ظالم لوگوں سے بچائے۔ شعیب علیہ السلام نے شعیب علیہ السلام کو سارا قصہ بتایا، موسیٰ علیہ السلام تو تسلی دین کی اب تم ظالم لوگوں سے بچ کے آ گئے ہو۔ پھر ایک لڑکی نے کہا کہ ابا جانا آپ ان کو نوکر رکھ لیجیے، کیونکہ اچھا نوکر وہ شخص ہے جو مضبوط ہو اور امانت دار بھی ہو۔ وہ بزرگ موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے میں چاہتا ہوں کہ ان دونوں لڑکیوں میں سے ایک کو تمہارے ساتھ بیاہ دوں، اس شرط پر کہ تم 8 سال میری نوکری کرو، پھر اگر تم 10 سال پورے کر دو تو یہ تمہاری طرف سے احسان ہے۔ میں اس معاملہ میں تم پر کوئی مشقت ڈالنا نہیں چاہتا اور تم مجھ کو انشاءاللہ تعالی خوش معاملہ پاؤ گے۔ موسیٰ علیہ السلام رضامند ہو گئے اور کہنے لگے بس تو یہ بات میرے اور آپ کے درمیان پکی ہو چکی، ان دونوں مدتوں میں سے ایک مدت کو پورا کر دوں، یعنی یا 8 سال یا 10 سال دونوں میں سے کوئی کو بھی ہم پورا کر دیں گے، مجھ پر کوئی جبر نہ ہوگا، اور ہم جو معاملہ کی بات چیت کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس کا گواہ کافی ہے۔ غرض یہ جب موسیٰ اس مدت کو پورا کر چکے اور باعزازت شعیب علیہ السلام اپنی بیوی کو لے کر مصر کو یا شام کو روانہ ہوئے تو ان کو کوہ طور کی طرف سے ایک روشنی بشکل آگ دکھائی دی۔ انہوں نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ تم یہاں ٹھہرے رہو، میں نے ایک آگ دیکھی ہے، میں وہاں جاتا ہوں، میں تمہارے پاس وہاں سے راستہ کچھ خبر لاؤں یا کوئی آگ کا دہکتا ہوا انگارہ لے آؤں تاکہ تم کو سیکوں۔ سو جب وہ آگ کے پاس پہنچے تو ان کو اس میدان کی داہنی جانب سے جو کہ موسیٰ علیہ السلام کی داہنی جانب تھا اس مبارک مقام میں ایک درخت میں سے آواز آئی کہ اے موسیٰ میں اللہ رب العالمین ہوں، اور یہ بھی آواز آئی کہ تم اپنا عصا ڈال دو۔ ایک لاٹھی رکھے رہتے تھے جو بکری کو پتا جھاڑ کے دیتے تھے۔ سو انہوں نے جب اس کو لہراتا ہوا دیکھا جیسا پتلا سانپ تیز ہوتا ہے تو پشت پھیر کر بھاگیا، پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھا۔ حکم ہوا ہے موسیٰ آگے آؤ، اللہ تعالیٰ کہ اور ڈرو مت، تم ہر طرح سے امن میں ہو، تم اپنا ہاتھ گریباں کے اندر ڈالو اور پھر نکالو، وہ بلا کسی مرض کے نہایت روشن ہو کر نکلے گا۔ خوف رفع کرنے کے واسطے اپنا وہ ہاتھ پھر اپنے گریباں میں اور بغل سے بستر ثابت ملا لینا۔ سو یہ تمہاری نبوت کی سندے ہے تمہارے رب کی طرف سے فرعون اس کے سرداروں کے پاس جانے کے واسطے جس کا تم کو حکم کیا جاتا ہے، کیونکہ بڑے نافرمان لوگ ہیں۔ انہوں نے عرض کیا ہے میرے رب میں نے ان میں سے ایک آدمی کا خون کر دیا تھا، سو مجھ کو اندیشہ ہے کہ کہیں اولی وہلہ میں وہ لوگ مجھ کو قتل کر دیں، اور میرے بھائی ہارون کی زبان مجھ سے زیادہ رواں ہے، تو اس کو میرا مددگار بنا کر میرے ساتھ رسالت دے دیجیے کہ وہ
मेरी तकरीर की तायद और तस्दीक करे, क्योंकि मुझको अंदेशा कि वो लोग यानी फिरौन इसके दरबारी मेरी तकजीब करे। इरशाद हुआ कि बेहतर है हम अभी तुम्हारे भाई को तुम्हारा कुव्वत बाजू बनाए देते हैं। एक दरख्वास्त तो ये मंजूर हुई, हम तुम दोनों को एक खास शौकत व हैबत अता करते हैं जिससे इन लोगों को तुम पर दर्स तरस न होगी। बस हमारे मोजजे लेकर जाओ तुम दोनों, जो तुम्हारा पैरू होगा इन लोगों पर गालिब रहोगे। गर्व जब इन लोगों के पास मूसा अलैहिस्सलाम हमारी सरी दलीलें लेकर आए तो उन लोगों ने मोजजात देखकर कहा कि ये तो महज एक जादू है, खामखा खुदा ताला पर इफ्तरा किया जाता। हमने ऐसी बात कभी नहीं सुनी कि हमारे अगले बाप दादों के वक्त में भी हुई हो। और मूसा अलैहिस्सलाम इसके जवाब में फरमाया कि मेरा परवरदिगार इस शख्स को खूब जानता है जो सही दीन इसके पास लेकर आया है, जिसका अंजाम इस आलम से अच्छा होने वाला। बिल यकीन जालिम लोग कभी फलाह न पाएंगे। और दलाइल मौसविया देखकर सुनकर फिरौन कहने लगा, अहले दरबार, मुझको तो तुम्हारा अपने सिवा कोई खुदा मालूम नहीं होता, तो ऐ हामान तुम हमारे लिए मिट्टी की ईंटें बनवाकर इनको आग में पकाओ, लगाकर पकवाओ, फिर पुख्ता ईंटों से मेरे वास्ते एक बुलंद इमारत बनाओ ताकि मैं इस पर चढ़कर मूसा अलैहिस्सलाम के खुदा को देखूं भालूं। मैं तो इस दावे में कि मेरे सिवा कोई और खुदा मूसा को झूठा ही समझता हूँ। और फिरौन और इसके ताबईन ने नाहक दुनिया में सर उठा रखा था, यूं समझ रहे थे कि उनको हमारे पास लौट कर नहीं आना नहीं है। तो हमने तकब्बुर की सजा में उसको और उसके ताबईन को पकड़कर दरिया में फेंक दिया, यानी गर्क कर दिया। सो देखिए जालिमों का क्या अंजाम हुआ। मूसा अलैहिस्सलाम के कौल का ज़हूर हो गया। हमने उनको ऐसा रईस बनाया था जो लोगों को दोजख की तरफ बुलाते रहे, और इसी वास्ते क़यामत को रोज ऐसे बेकस रह जाएंगे कि कोई इनका साथ न देगा। ये लोग दोनों आलम में मुब्तलाए खसरान हुए। चुनांचा दुनिया में भी हमने इनके पीछे लानत लगा दी और क़यामत के दिन भी बदहाल लोगों में से होंगे, यानी फिरौन वाले। और हमने मूसा अलैहिस्सलाम की अगली उम्मत यानी कौम नूह, आद, समूद के हलाक किए पीछे किताब यानी तौरात दी थी, जो लोगों के लिए यानी बनी इसराइल के लिए दानिशमंदियों का सबब और हिदायत और रहमत थी, ताकि वो इससे नसीहत हासिल करें। और आपको हेतूर की मगरिबी जानिब मौजूद न थे, जबकि हमने मूसा अलैहिस्सलाम को अहकाम दिए थे, और वहाँ ख़ास तो क्या मौजूद होते, आप तो इन लोगों में से भी न थे जो इस ज़माने में मौजूद थे। लेकिन बात यह है कि हमने मूसा अलैहिस्सलाम के बाद बहुत सी नस्लें पैदा की, फिर उन पर ज़माना दराज गुजर गया। आप अहले मदियन में भी क़याम पजीर न थे कि आप वहाँ के हालात देखकर इन हालात के मतलब हमारी आयतें इन लोगों को पढ़कर सुना रहे हूँ, यानी कि अल्लाह ताला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बता रहे हैं, लेकिन हम ही आपके रसूल बनाने वाले हैं। इसी तरह आप पूरे की जानिब गरबी मज़कूर में इस वक्त भी मौजूद न थे जब हमने मूसा को पुकारा था, लेकिन इसका इल्म भी इसी तरह हासिल हुआ कि आपने अपने रब की रहमत से नबी बनाए गए ताकि आप ऐसे लोगों को डराए जिनके पास आपसे पहले कोई डराने वाला नबी नहीं आया। क्या अजीब है कि नसीहत कबूल करे। और हम रसूल न भी भेजते अगर ये बात न होती कि उन पर उनके किरदारों के सबब जो अक्लन कभी है कोई मुसीबत दुनिया आखिरत में नाजिल होती, तो वो कहने लगते कि ऐ हमारे परवरदिगार, आपने हमारे पास कोई पैगंबर क्यों न भेजा ताकि हम आपके अहकाम का इत्तबा करते हैं। उन अहकाम और रसूल पर ईमान लाने वालों में होते। सो जब हमारी तरफ से इन लोगों के पास अम्र हक पहुंचा तो इसमें शुबह निकालने के लिए यूं कहने लगे कि इनको ऐसी किताब क्यों न मिली जैसी मूसा अलैहिस्सलाम को मिली थी। क्या जो किताब मूसा अलैहिस्सलाम को मिली थी इसके किबल ये लोग इसके मुनकिर नहीं हुए। ये लोग तो यूं कहते हैं कि दोनों जादू हैं जो एक दूसरे के मुआफिक है। यूं भी कहते हैं कि हम तो दोनों में से किसी को भी नहीं मानते।
आप कह दीजिए कि अच्छा तो अलावा तौरात कुरान के तुम कोई और किताब अल्लाह के पास से ले आओ जो हिदायत करने में इन दोनों से बेहतर हो, इसकी पैरवी करने लगूंगा। अगर तुम इस दावे में सच्चे हो, फिर इस एहतजाज के बाद अगर ये लोग आपका कहना न कर सके तो आप समझ लीजिए कि ये लोग महज अपनी नफसानी ख्वाहिशों पर चलते हैं, और ऐसे शख्स से ज़्यादा कौन गुमराह होगा जो अपनी नफसानी ख्वाहिश पर चलता हो। बदुन इसके के मिन जानिबिल्लाह, कोई दलील इसके पास हो, और अल्लाह ताला ऐसे जालिम लोगों को हिदायत नहीं किया करता। हमने इस कलाम यानी कुरान को इन लोगों के लिए वक्तन फ़वक्तन या के बाद दिगरे भेजा ताकि ये लोग बार बार ताज़ा ताज़ा सुनने से नसीहत हासिल माने। आज जिन लोगों को हमने कुरान से पहले आसमानी किताबें दी, इनमें जो मुनसिफ हैं वो इस कुरान पर ईमान लाते हैं। जब कुरान उनके सामने पढ़ा जाता है तो कहते हैं कि हम इस पर ईमान लाए। बेशक ये हक है जो हमारे रब की तरफ से नाजिल हुआ है, हम तो इसके आने से पहले भी मानते थे। इन लोगों को उनको की पुख्तगी की वजह से दोहरा सवाब मिलेगा। वो लोग नेकी और तहम्मुल से बदी और ईज़ा का दफिया कर देते हैं। हमने जो कुछ इनको दिया इसमें से अल्लाह की राह में खर्च करते हैं। जब किसी से अपनी निस्बत कोई लघु बात सुनते हैं तो इसको भी टाल जाते हैं, सलामत रवि के तौर पर कह देते हैं कि हम कुछ जवाब नहीं देते। हमारा क्या हमारे सामने आएगा, तुम्हारा क्या तुम्हारे सामने आएगा। भाई हम तुमको सलाम करते हैं, हम बेसमझ लोगों से उलझना नहीं चाहते। आप जिसको चाहे हिदायत नहीं कर सकते, बल्कि अल्लाह जिसको चाहे हिदायत कर देता, और हिदायत पाने वालों का इल्म भी इसी को है। और ये लोग कहते हैं कि अगर हम आपके साथ होकर इस दीन की हिदायत पर चलने के तो फिलपूर अपने मकाम से मारकर निकल दिए जाएंगे। क्या हमने उनको अमन व अमान वाले हरम में जगह नहीं दी, जहाँ हर एक किस्म के फल खचे चले आते हैं जो हमारे पास यानी हमारी कुदरत रज़ाकी से खाने को मिलते हैं, लेकिन इनमें अक्सर लोग इसको नहीं जानते। और हम बहुत सी ऐसी बस्तियाँ हलाक कर चुके हैं जो अपने सामान्य ऐश पर नाज़ा थे। सो देख लो ये इनके घर तुम्हारी आंखों के सामने पड़े हैं कि उनके बाद आबाद ही न हुए मगर थोड़ी देर के लिए, और आखिरकार उनके इन सब सामानों के हम ही मालिक रहे। और आपका रब बस्तियों को अव्वल ही बार में हलाक नहीं किया करता जब तक कि इन बस्तियों के सदर मकाम में किसी को पैगंबर न भेज ले कि वो इन लोगों को हमारी आयतें पढ़ पढ़ कर सुनाए। हम इन बस्तियों को हलाक नहीं करते मगर इसी हालत में कि वहाँ के बासिंदे बहुत ही शरारत करने लगे। आज जो कुछ तुमको दिया दिलाया गया है वो महज चंद रोजा दुनिया जिंदगी के बरतने के लिए, यहीं की जेब व जीनता जो अजर सवाब अल्लाह के यहाँ है वो बदर्जे जहाँ इससे बेहतर है, ज्यादा यानी हमेशा बाकी रहने वाला है। क्या तुम लोग इस तवाफुत को नहीं समझते? भला वो शख्स जिससे हमने एक पसंदीदा वादा कर रखा, फिर वो शख्स वादा की चीज को पाने वाला क्या इस शख्स जैसा हो सकता है जिसको हमने दुनिया जिंदगी का चंद रोजा फायदा दे रखा, फिर वो क़यामत के रोज इन लोगों में से होगा जो गिरफ्तार करके लाए जाएंगे। वो दिन काबिल याद करने के है जिस दिन खुदा तआला इन काफिरों को तो तौबीकन पुकार कर कहेगा कि मेरे वो शरीक कहाँ जिनको तुम हमारा शरीक समझ रहे थे, जिन पर बवजह गुमराह करने के खुदा का फरमुदा यानी इस्तेहकाक अजाब साबित हो चुका होगा। बोल उठेंगे ऐ हमारे परवरदिगार, बेशक यही वो लोग हैं जिनको हमने बहकाया, हमने उनको वैसा ही बाला जबर व करह बहकाया जैसा हम खुद बहके थे। हम आपकी पेशी में इनके ताल्लुकात से दस्तबरदारी करते हैं। ये लोग हकीकत हमको न पूछते थे। इस वक्त इन मुशरिकीन से तहकीमन कहा जाएगा कि अब अपने इन शुरका को बुलाओ, चुनांचे वो फरियाद हैरत से बला इस तरह इनको पुकारेंगे सो जब तो न देंगे। इस वक्त ये लोग अपनी आंखों से अजाब देख लेंगे। ऐ काश ये लोग दुनिया में राह रास्त पर होते तो ये मुसीबत न देखते जिस दिन इन काफिरों से पुकार कर पूछेगा कि तुमने पैगंबरों को क्या जवाब दिया था। सो
اس روز ان کے ذہن کے سارے مضامین گم ہو جائیں گے، تو وہ خود بھی نہ سمجھ سکیں گے، آپس میں پوچھ تاچھ بھی نہ کر سکیں گے۔ اور البتہ جو شخص کفر شرک سے دنیا میں توبہ کرے اور ایمان لے آیا، نیک کام کیا کرے، تو ایسے لوگ امید ہے آخرت میں فلاح پانے والوں میں ہوں گے۔ اور آپ کا رب جس چیز کو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جس حکم کو چاہتا ہے پسند کرتا ہے۔ ان لوگوں کو تجویز احکام کا کوئی حق حاصل نہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے شرک سے پاک اور برتر ہے۔ آپ کا رب سب چیزوں کی خبر رکھتا ہے جو ان کے دلوں میں پوشیدہ رہتا ہے، جس کو یہ ظاہر کرتے ہیں۔ اور اللہ وہی ذات کامل صفات ہے، اس کے سوا کوئی معبود ہونے کے قابل نہیں۔ حمد اور ثنا کے لائق دنیا اور آخرت میں وہی ہے، اور حکومت بھی قیامت میں اسی کی ہوگی۔ تم سب اسی کے پاس لوٹ کر جاؤ گے۔ آپ ان لوگوں سے کہیں کہ بھلا یہ تو بتلاؤ کہ اگر اللہ تعالیٰ تم پر ہمیشہ کے لیے قیامت تک رات ہی رہنے دے تو خدا کے سوا اور کون سا معبود ہے جو تمہارے لیے روشنی کو لے آوے؟ تو کیا تم توحید کے ایسے صاف دلائل کو سنتے نہیں؟ آپ کہیے کہ بھلا یہ تو بتلاؤ کہ اگر اللہ تعالیٰ تم پر ہمیشہ کے لیے قیامت تک دن ہی رہنے دے تو خدا کے سوا کون سا معبود ہے جو تمہارے لیے رات کو لے آوے جس میں تم آرام پاؤ؟ کیا تم اس مشاہدہ قدرت کو دیکھتے نہیں؟ اور وہ منعم ایسا ہے کہ اس نے اپنی رحمت سے تمہارے لیے رات اور دن کو بنایا تاکہ تم آرام کرو، رات میں آرام کرو تاکہ دن میں اس کی روزی تلاش کرو، تاکہ ان دونوں نعمتوں پر اللہ کا شکر کرو۔ جس دن اللہ لک الحمد اللہ کا شکر، جس دن اللہ تعالیٰ ان کو پکار کر فرمائے گا کہ جن کو تم میرا شریک سمجھتے وہ کہاں گئے، ہم ہر امت میں سے ایک ایک گواہ نکال کر لائیں گے، پھر ہم ان مشرکین سے کہیں گے کہ اب اپنی کوئی دلیل صحت شرک اس کے دعوے پر پیش کرو۔ تو اس وقت ان کو معلوم ہو جائے گا کہ سچی بات خدا ہی کی تھی، اور دنیا میں کچھ باتیں گڑھا کرتے تھے، آج کسی کا پتہ نہ رہے گا۔ قارون موسیٰ علیہ السلام کی برادری میں سے تھا، یعنی بنی اسرائیل سے تھا قارون، سو وہ کثرت مال کی وجہ سے ان لوگوں کے مقابلے میں تکبر کرنے لگا۔ اس کے مال کی کثرت یہ تھی کہ ہم نے اس کو اس قدر خزانے دیے تھے کہ ان کی کنجیاں کئی زور آور شخص کو گرا بار کر دیتی تھی، یعنی کہ ان کی کنجیاں جو مال کی تھی کتنا آدمی اٹھاتا تھا وہ بھی ان پر بھاری پڑتا تھا۔ جبکہ اس کو اس کی برادری نے سمجھانے کے طور پر کہا کہ تو اس مال و حسمت پر اترا مت، واقعی اللہ تعالیٰ اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ یہ بھی کہا کہ تجھ کو خدا نے جتنا دے رکھا ہے اس میں عالم آخرت کی بھی جستجو کیا کر، دنیا سے اپنا حصہ آخرت میں لے جانا فراموش مت کر۔ جس طرح خدا تعالیٰ نے تیرے ساتھ احسان کیا ہے تو بھی بندوں کے ساتھ احسان کیا کر، دنیا میں فساد کا خواہ مت ہو، بے شک اللہ اہل فساد کو پسند نہیں کرتا۔ قارون یہ سن کر کہنے لگا کہ مجھ کو تو یہ سب کچھ میری ذاتی ہنر مندی سے ملا ہے، یعنی انسان کو جب دولت عزت شہرت ملے تو وہ اپنے قابلیت نہ مانے کو اللہ کا دیا ہوا عطیہ سمجھے، جیسے کہ قارون نے کہا کہ یہ میری ذاتی ہنر مندی سے ملا ہے۔ کیا اس قارون نے اخبار متواتر سے یہ نہ جانا کہ اللہ تعالیٰ اس سے پہلے گزشتہ امتوں میں ایسے کو ہلاک کر چکا ہے جو قوت مالی میں بھی اس سے کہیں بڑھے ہوئے تھے اور مجموعہ میں بھی ان کا اس سے زیادہ تھا۔ اہل جرم سے ان کے گناہوں کا تحقیق کرنے کے غرض سے سوال نہ کرنا پڑے گا۔ پھر ایک بار ایسا اتفاق کیا کہ اپنی آرائش آسان سے اپنی برادری کے سامنے نکلا۔ جو لوگ اس کی برادری میں دنیا کے طالب تھے گو مومن ہو کہنے لگے کیا خوب ہوتا کہ ہم کو بھی یہ ساز و سامان ملا ہوتا جیسا کہ قارون کو ملا، یعنی کہ بنی اسرائیل میں سے جب یہ اتراتا ہوا نکلا تھا بہت سارے آدمی بنی اسرائیل میں سے کہا کہ کو جتنا ساز و سامان ملا ہے کیا خوب ہوتا کہ ہم کو بھی ملتا۔ واقعی وہ بڑا صاحب نصیب ہے۔ جن لوگوں کو دین کی فہم عطا ہوتی تھی وہ ان حریصوں سے کہنے لگے ارے تمہارا ناس ہو، تم اس دنیا پر کیا للچاتے ہو؟ اللہ تعالیٰ کا گھر ثواب اس دنیا بھی کرو فرض سے 1000 درجہ بہتر ہے، جو ایسے شخص کو ملتا ہے کہ ایمان لایا نیک عمل کرے، پھر وہ ثواب کامل طور پر ان کو دیا جاتا ہے جو اس دنیا کی حرص طمع سے صبر کرنے والے ہیں۔ پھر ہم نے اس قارون کو اس کے
محل سرائے کو اس کی شرارت بڑھ جانے سے زمین میں دھسا دیا، سو کوئی ایسی جماعت نہ ہوئی جو اس کو اللہ کے عذاب سے بچا لیتی، اور نہ وہ خود ہی اپنے کو بچا سکا۔ اور کل یعنی پچھلے قریب زمانے میں جو لوگ اس جیسے ہونے کی تمنا کر رہے تھے، آج اس کو زمین میں دھستا دیکھ کر کہنے لگے، بس جی یوں معلوم ہوتا کہ اللہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہے زیادہ روزی دیتا ہے، جس کو چاہے تنگی دینے لگتا ہے۔ اگر ہم پر اللہ تعالیٰ کی مہربانی نہ ہوئی تھی تو ہم کو بھی دھسا دیتا۔ بس جی معلوم ہوا کہ کافروں کو فلاح نہیں ہوتی۔ یہ عالم آخرت ہم ان لوگوں ہی کے لیے خاص کرتے ہیں جو دنیا میں نہ بڑا بننا چاہتے ہیں نہ فساد کرنا، اور نیک نتیجہ متقی لوگوں کو ملتا ہے۔ جو شخص قیامت کے دن نیکی لے کر آئے گا، اس کو اس کے قضا سے بہتر بدلہ ملے گا، اور جو شخص بدی لے کر آئے گا، سو ایسے لوگوں کو جو بدی کے کام کرتے ہیں اتنا ہی بدلہ ملے گا جتنا وہ کرتے تھے۔ جس خدا نے آپ پر قرآن کے احکام پر عمل، اس کی تبلیغ کو فرض کیا، وہ آپ کو آپ کے اصلی وطن یعنی مکہ میں پھر پہنچا دے گا۔ آپ ان سے فرما دیجئے کہ میرا رب خوب جانتا ہے کہ اللہ کی طرف سے کون سچا دین لے کر آیا ہے، کون ساری گمراہی میں مبتلا ہے۔ آپ اپنے نبی ہونے کے کیوں یہ توقع نہ تھی کہ آپ پر یہ کتاب نازل کی جائے گی، مگر محض آپ کے رب کی مہربانی سے اس کا نزول ہوا، سو آپ ان کافروں کی ذرا تائید نہ کیجیے۔ اور جب اللہ کے احکام آپ پر نازل ہو چکے تو ایسا نہ ہونے پائے جیسا اب تک بھی نہیں ہونے پایا کہ لوگ آپ کے ان احکام سے روک دیں۔ آپ بدستور اپنے رب کے دین کی طرف لوگوں کو بلاتے رہیے، ان مشرکوں میں شامل نہ ہو جائیے۔ آج جس طرح اب تک آپ شرک سے معصوم ہے، اسی طرح آئندہ بھی اللہ کے ساتھ کسی معبود کو نہ پکارنا، اس کے سوا کوئی معبود ہونے کے قابل نہیں۔ اس لیے سب چیزیں فنا ہونے والی ہے بخبر اس کے ذات کی۔ اس کی حکومت ہے جس کا ظہور کاملی قیامت میں ہے، اس کے پاس تم سب کو جانا، پس سب کو ان کے ایک کی جزا دے گا۔ اور یہاں سے سورہ عنکبوت شروع ہوتی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم۔ بعض مسلمان جو کفار کے ایذاء سے گھبرا جاتے ہیں، تو کیا ان لوگوں نے یہ خیال کر رکھا ہے کہ اتنا کہنے پر چھوٹ جائیں گے، ہم ایمان لے آئے، ان کو قسم قسم کے مصائب سے آزمایا نہ جائے گا۔ یعنی کہ مسلمان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ایمان لے آئے تو وہ سمجھتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے تو ہم کو کچھ نہ ہوگا، قسم قسم سے آزمائے جائیں گے۔ ہم تو ایسے ہی واقعات سے ان لوگوں کو بھی آزما چکے ہیں جو ان سے پہلے مسلمان ہو گزرے ہیں۔ سو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ظاہری علم سے جان کر رہے گا، جو ایمان کے دعوے میں سچے تھے، جھوٹوں کو بھی جان کر رہے گا۔ ہاں، کیا جو لوگ برے برے کام کر رہے ہیں یہ خیال کرتے ہیں کہ ہم سے کہیں نکل بھاگیں گے، ان کو یہ تجویز نہایت ہی بیہودہ ہے۔ جو شخص اللہ سے ملنے کی امید رکھتا ہے، سو اس کو تو ایسے حوادث پریشان نہ ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ سے ملنے کے معین وقت ضرور آنے والا ہے جس سے سارے غم غلط ہو جائیں گے۔ وہ سب کچھ سنتا جانتا ہے۔ جو شخص محض محنت کرتا ہے وہ اپنے ہی نفع کے لیے محنت کرتا ہے، ورنہ خدا تعالیٰ کو تو تمام جہان والوں میں سے کسی کی حاجت نہیں۔ اور نفع جو طاعت سے پہنچتا ہے، اس کا بیان یہ ہے کہ جو لوگ ایمان لاتے ہیں، نیک کام کرتے ہیں، ہم ان کے گناہ ان سے دور کر دیں گے، ان کو ان کے اعمال ایمان اعمال صالحہ کا استحقاق سے زیادہ اچھا بدلہ دیں گے۔ ہم نے انسان کو اپنے ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرنے کا حکم دیا۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اس کے ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ اگر وہ دونوں تجھ پر اس بات کا زور ڈالے کہ تو ایسی چیز کا میرا شریک ٹھہرائے جس کے معبود ہونے کی کوئی صحیح دلیل تیرے پاس نہیں، تو ان کا کہنا نہ مان۔ یعنی ماں باپ اگر دین سے پھیرے کی بات کہیں تو ان کا کہنا نہ ماننا۔ دین کی بات میں تم سب کو میرے ہی پاس لوٹ کر آنا ہے، سو میں تم کو تمہارے سب نیک کام ہو یا بد جتلا دوں گا، اور تم میں جو لوگ ایمان لائے ہوں گے اور نیک عمل کیے ہوں گے، ہم ان کو نیک بندوں کے درجوں میں
بہشت میں داخل کریں گے الحمدللہ رب العالمین۔ آبادی آدمی ایسے بھی ہیں جو کہہ دیتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لائے، پھر جب ان کو راہ خدا میں کچھ تکلیف پہنچائی جاتی ہے تو لوگوں کا ایذا رسانی کو ایسا عجیب سمجھ جاتے ہیں جیسے خدا کا عذاب۔ اگر کبھی کوئی مدد مسلمانوں یا آپ کے رب کی طرف سے آپ پہنچتی ہے تو اس وقت کہتے ہیں کہ ہم تو دین و عقیدے میں تمہارے ساتھ تھے، کیا اللہ تعالیٰ کو دنیا جہان والوں کے دلوں کی باتیں معلوم نہیں ہے؟ یعنی ان کے دل ہی میں ایمان نہ تھا، یعنی منافق کے بارے میں۔ اور یہ واقعات اس لیے ہوتے رہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو معلوم کر کے رہے گا، منافقوں کو بھی معلوم کر کے رہے گا۔ اور کفار مسلمانوں سے کہتے ہیں کہ تم دین میں ہماری راہ پر چلو، قیامت میں تمہارے گناہ ہمارے ذمہ۔ حالانکہ یہ لوگ ان کے گناہوں میں سے ذرا بھی نہیں لے سکتے، یہ بالکل جھوٹ بک رہے ہیں۔ اور البتہ یہ ہوگا کہ یہ لوگ اپنے گناہ اپنے اوپر لادے ہوں گے، اپنے ان گناہوں کے ساتھ ہی کچھ گناہ اور بھی لادے ہوں گے۔ اور یہ لوگ جیسی جیسی جھوٹی باتیں بناتے تھے، قیامت میں ان سے بعد پرس اور پھر سزا ضرور ہوگی۔ اور ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف پیغمبر بنا کر بھیجا، سو وہ ان میں 50 سال کم 1000 برس رہے، یعنی 950 برس تک موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو تبلیغ کرتے رہے اور قوم کو سمجھاتے رہے۔ پھر جب اس پر بھی وہ باز نہ آئے تو ان کو طوفان نے آ دبایا، اور وہ بڑے ظالم لوگ تھے۔ پھر اس طوفان آنے کے بعد ہم نے ان کو اور کشتی والوں کو اس طوفان سے بچا لیا۔ ہم نے اس واقعہ کو تمام جہان والوں کے لیے موجب عبرت بنایا۔ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو پیغمبر بنا کر بھیجا، جبکہ انہوں نے اپنی قوم سے جو کہ بت پرست تھے فرمایا کہ تم اللہ کی عبادت کرو اور اس سے ڈرو، یہ تمہارے لیے بہتر اگر تم کچھ سمجھ رکھتے ہو۔ تم لوگ اللہ کو چھوڑ کر محض بتوں کو پوج رہے ہو، اس کے مطلب جھوٹی باتیں تراشتے ہو۔ تم خدا کو چھوڑ کر جن کو پوج رہے ہو وہ تم کو کچھ بھی رزق دینے کا اختیار نہیں رکھتے، سو تم رزق خدا ہی کے پاس تلاش کرو، اسی کی عبادت کرو، اس کا شکر کرو، تم کو اسی کے پاس لوٹ کر جانا ہے۔ اور اگر تم لوگ مجھ کو جھوٹا سمجھتے تو میرا کچھ نقصان نہیں، کیونکہ تم سے پہلے بہت سی امتیں اپنے پیغمبروں کو جھوٹا سمجھ چکی ہیں، ان کا بھی کچھ نقصان نہیں ہوا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ پیغمبر کے ذمہ تو صرف بات کا صاف طور پر پہنچا دینا ہے۔ کیا ان لوگوں کو یہ معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ کس طرح مخلوق کو اول بار پیدا کرتا ہے، کہ عدم محض سے وجود میں لاتا ہے، پھر وہی دوبارہ اس کو پیدا کرے گا؟ یہ اللہ کے نزدیک بہت ہی آسان بات ہے۔ آپ ان لوگوں سے کہیے کہ تم لوگ ملک میں چلو پھرو اور دیکھو کہ خدا تعالیٰ نے مخلوق کو کس طور پر اول بار پیدا کیا، پھر اس کو پچھلی بار بھی پیدا کرے گا۔ بے شک وہ ہر چیز پر قادر ہے، جس کو چاہے گا عذاب دے گا جو اس کا مستحق ہوگا، اور جس پر چاہے گا رحمت فرمائے گا، یعنی جو اس کا اہل ہوگا۔ اور تم سب اس کے پاس لوٹ کر جاؤ گے۔ اور تم نہ زمین میں چھپ کر خدا کو ہرا سکتے ہو، نہ آسمان میں اڑ کر خدا کے سوا، نہ تمہارا کوئی کارساز ہے، نہ کوئی مددگار۔ جو لوگ خدا کی آیتوں اور بالخصوص کے سامنے جانے کے منکر ہیں، وہ لوگ قیامت میں میری رحمت سے ناامید ہوں گے، اور یہی ہیں جن کو عذاب دردناک ہوگا۔ سو ابراہیم علیہ السلام کی اس تقریر دل پذیر کے بعد ان کی قوم کا آخری جواب بس یہ تھا کہ آپ سے کہنے لگے کہ ان کو یا تو قتل کر ڈالو یا ان کو جلا دو۔ چنانچہ جلانے کا سامان کیا، سو اللہ نے ان کے سے آگ سے بچا لیا۔ بے شک واقعی اس واقعہ میں ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں کئی نشانیاں ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے واعظ میں یہ بھی فرمایا کہ تم نے جو خدا کو چھوڑ کر بتوں کو معبود تجویز کر رکھا ہے، بس یہ تمہارے باہمی دنیا کے تعلقات کی وجہ سے ہے۔ پھر قیامت میں تمہارا یہ حال ہوگا کہ تم ایک دوسرے کا مخالف ہو جائے گا، ایک دوسرے پر لعنت کرے گا، تم اس بت پرستی سے باز نہ آئے تو تمہارا ٹھکانہ دوزخ ہوگا، اللہم اجرنی من النار، اور تمہارا کوئی حمایتی نہ ہوگا۔ سو اتنے واضح پند پر بھی ان کی قوم نے نہ مانا، صرف لوط علیہ السلام نے ان کی تصدیق فرمائی۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اپنے پروردگار کی بتلائی ہوئی جگہ کی طرف ترک وطن کر کے چلا جاؤں گا، بے شک وہ زبردست حکمت والا۔ ہم نے ہجرت کے بعد ان کو اسحاق بیٹا اور یعقوب پوتا عنایت فرمایا۔ ہم نے ان کی نسل میں نبوت اور کتاب کا سلسلہ کو قائم رکھا۔ ہم نے ان کا
صلہ ان کو دنیا میں بھی دیا اور آخرت میں بھی بڑے درجہ کے نیک بندوں میں ہوں گے۔ اور ہم نے لوط علیہ السلام کو پیغمبر بنا کر بھیجا، جبکہ انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا کہ تم ایسی بے حیائی کا کام کرتے ہو کہ تم سے پہلے کسی نے دنیا جہان والوں میں نہیں کیا۔ کیا تم مردوں سے فیل کرتے ہو؟ وہ بے حیائی کا کام یہی ہے، تم ڈا کر ڈالتے ہو۔ غضب یہ ہے کہ اپنی بھری مجلس میں نامعقول حرکت کرتے ہو۔ سو ان کی قوم کا آخری جواب یہ تھا کہ تم ہم پر اللہ کا عذاب لیا اگر تم اس بات میں سچے ہو کہ یہ فی الموجب عذاب ہے۔ لوط علیہ السلام نے دعا کی کہ اے میرے رب، مجھ کو ان مفسد لوگوں پر غالب اور ان کو عذاب سے ہلاک کر دے۔ اور ہمارے وہ بھیجے ہوئے فرشتے جب ابراہیم علیہ السلام کے پاس بشارت لے کر آئے تو پورے اثناء گفتگو میں ان فرشتوں نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ ہم اس بستی والوں کو ہلاک کرنے والے ہیں، کیونکہ وہاں کے باشندے بڑے شریر ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا وہاں تو لوط بھی موجود ہے۔ فرشتوں نے کہا کہ جو وہاں رہتے ہیں ہم کو سب معلوم ہے، ہم ان کو ان کے خاص متعلقین کو بچا لیں گے، بخبر ان کی بیوی کے کو عذاب میں رہ جانے والوں میں سے ہوگی۔ یہ گفتگو تو ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی، پھر وہاں سے فارغ ہو گئے۔ جب ہمارے وہ فرشتادے قوم کے پاس پہنچے تو لوط ان کے آنے کی وجہ سے مغموم ہوئے، ان کے سبب تنگ دل ہوئے۔ فرشتوں نے جب یہ حال دیکھا تو فرشتے کہنے لگے کہ آپ کسی بات کا اندیشہ نہ کریں اور نہ مغموم ہو، ہم آپ کو اور آپ کے خاص متکلین کو بچا لیں گے، بخبر آپ کی بیوی کے کو عذاب میں رہ جانے والوں میں ہوگی۔ آپ کو متعلقین سے اس سے بچا کر ہم اس بستی کے بقیہ باشندوں پر ایک آسمانی عذاب کا ان کی بدکاریوں کو سزا میں نازل کرنے والے ہیں۔ ہم نے اس بستی کے کچھ ظاہر نشان اب تک رہنے دیے ہیں ان لوگوں کی عبرت کے لیے جو عقل رکھتے ہیں۔ اور مدین والوں کے پاس ہم نے ان کی برادری کے بھائی شعیب علیہ السلام کو پیغمبر بنا کر بھیجا۔ سو انہوں نے فرمایا اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو اور شرک چھوڑ دو اور روز قیامت سے ڈرو، سرزمین میں فساد مت پھیلاؤ۔ سو ان لوگوں نے شعیب علیہ السلام کو جھٹلایا، پس زلزلہ نے ان کو آ پکڑا، پھر وہ اپنے گھروں میں اوندھے کو گر کر رہ گئے۔ ہم نے عاد اور ثمود کو بھی ان کے اناد و خلاف کی وجہ سے ہلاک کیا۔ یہ ہلاک ہونا تم کو ان کے رہنے کے مقامات سے نظر آ رہا ہے، اور حالت ان کی یہ تھی کہ شیطان نے ان کے اعمال بد ان کو نظر میں مستحسن کر رکھا تھا، اس ذریعہ سے ان کی راہ حق سے روک رکھا تھا، اور وہ لوگ ویسے ہوشیار تھے۔ ہم نے قارون، فرعون، حامان کو بھی ان کے کفر کے سبب ہلاک کیا۔ ان تینوں کے پاس موسیٰ علیہ السلام کھلی دلیل حق کے لے کر آئے تھے، پھر ان لوگوں نے زمین میں سرکشی کیا، ہمارے عذاب سے بھاگ نہ سکے، تو ہم نے ہر ایک کو اس کی گناہ کی سزا میں پکڑ لیا۔ سو ان میں بعضوں پر تو ہم نے تند ہوا بھیجی، ان میں بعضوں کو ہولناک آواز نے آ دبایا، ان میں بعض کو ہم نے زمین میں دھسا دیا، اللہ محفوظ رکھے، ان میں بعض کو ہم نے پانی میں ڈبو دیا، اور اللہ ایسا نہ تھا کہ ان پر ظلم کرتا، لیکن یہی لوگ شرارتیں کر کے اپنے اوپر ظلم کیا کرتے تھے۔ جن لوگوں نے خدا کے سوا اور کا ساتھ تجویز کر رکھے، ان لوگوں کی مثال ایک مکری سی مثال ہے جس نے ایک گھر بنایا، کچھ شک نہیں کہ سب گھروں میں زیادہ بودا مکری کا گھر ہوتا ہے۔ اگر وہ حقیقت حال کو جانتے تو ایسا نہ کرتے۔ اللہ تعالیٰ تو ان سب چیزوں کی حقیقت عذاب کو جانتا ہے، جس کو خدا کے سوا پوج رہے ہیں، پس وہ چیزیں تو نہایت ضعیف ہیں، اور اللہ تعالیٰ بڑی زبردست حکمت والا۔ ہم ان قرآنی مثالوں کو لوگوں کے سمجھانے کے لیے بیان کرتے ہیں، ان مثالوں کو بس علم والے ہی لوگ سمجھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان زمین کو مناسب طور پر بنا، ایمان والوں کے لیے اس میں اس کے استحقاق عبادت کی اور بڑی دلیل ہے۔ جسمہ پارا ختم ہوا، ترجمہ اللہ قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو غلطی ہو گئی ہوگی آپ لوگ بھی معاف کریے گا، اللہ بھی معاف کرے۔ اللہ ہمارا جن من النار اللہ